أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہوئی ہے۔ کیا نعمت ہوئی ہے؟ اذ ہم، جبکہ پکا ارادہ کیا، ایک قوم نے، ان یبسطوا، کہ وہ کھول دے، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو۔ جب ایک قوم نے پکا ارادہ کر لیا کہ اپنے ہاتھ پھیلائے تمہاری طرف، فکفا ایدیہم، سو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھ کفا روک لیے، عنکم تم سے، اللہ نے ان کے ہاتھ روک لیے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ایمان والے۔ پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ فرمائی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو خدا کی اس نعمت کو۔ کون سی نعمت ہے اللہ کی؟ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا۔ کون لوگ تھے؟ مفسرین نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان شہید ہو گئے تھے، یہودیوں سے غلطی ہو گئی تھی اور اس کے پیسے وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اس جگہ پر انہیں بٹھا دیں گے اور یہاں پیسے انہیں دینے ہیں، لیکن ایک یہودی کو انہوں نے تیار کیا کہ اوپر سے پتھر پھینک دینا، چکی کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ پھینکنا، یہاں لگ جائے گا تو یہ ختم ہو جائیں گے، اور مسلمان جو ہم سے کہیں گے تو ہم ایک دیت اور دے دیں گے، پیسے دے دیں گے۔ یا بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور واقعہ ہے کہ اس نے پوچھا تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، تو آپ نے فرمایا اللہ، اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض اور حضرات میں مفسرین کہتے ہیں خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ کافروں نے کسی موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہا، اللہ نے فرمایا میری اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے کیا کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، وہ چاہتے تھے کہ بسط ید کریں، ید کہتے ہیں نا ہاتھ کو، بساط، چٹائی کہتے ہیں کیونکہ بچھا دی جاتی ہے نا، بس کا مطلب کسی چیز کا پھیلانا، تو بسط ید کا مطلب ہاتھ پھیلایا انہوں نے تاکہ تمہیں پکڑ لیں، تم سے لڑائی کریں۔ اس کے ٹھیک بالمقابل اللہ نے کہا کہ کفا ایدیہم، ہم نے ان کے ہاتھ روک دیے۔ دونوں جگہ ایدی کا لفظ ہے نا، ایدیہم، ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکفا ایدیہم، انہوں نے ہاتھ پھیلائے اور ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تاکہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس سے اس چیز کو دیکھیے اللہ نے اپنا انعام گنا ہے، اور یہ رد ہے اس میں اصل میں ان لوگوں کا جو حد سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور دنیاوی نعمتوں کو خدا کی نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ جو لوگ تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے ہم نے انہیں ہٹا دیا اور تمہیں قتل نہیں کر پائے، یہ ہمارا انعام ہے، اس کو یاد کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں چھوٹی چھوٹی کیوں نہ ہوں، اللہ کی ہر نعمت قابل قدر ہے، اور رد ہے ان لوگوں کا جو جاہل اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کون سی ایسی بات، ایسے نہیں، ایک ایک چیز اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے جو صحت دے دی ہے یہ نعمت ہے، سکون سے جو نیند آ جاتی ہے یہ بھی خدا کے انعامات میں سے۔ آدمی اپنے حواس خمسہ سے کام لیتا ہے، یہ خدا کے انعامات میں سے۔ ایک ایک چیز آدمی سوچے اور اللہ کا شکر ادا کرے، شکر کا کریڈٹ یہ ملتا ہے کہ خدا اسے محفوظ رکھتا ہے، اور ناشکری کی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اور اللہ کی دو نعمتیں اتنی بڑی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت سی اللہ کی مخلوق ان دو نعمتوں کی ناقدری میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک صحت اور ایک فرصت، دونوں کے متعلق ترمذی میں آتا ہے
خدا کے اتنے بڑے انعامات ہیں لوگوں پہ کہ جب تک بیمار نہیں ہوتے صحت کی قدر نہیں نہ آتی، اور جب تک مصروف نہیں ہوتے فرصت کی قدر نہیں آتی۔ فرصت کے اوقات کو غنیمت جانے آدمی اللہ کو یاد کرے کہ چلو آج فرصت مل گئی ہے، پتہ نہیں کل یہ بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اتنا زیادہ وقت کا اہتمام رہتا تھا بزرگوں کو کہ کسی طرح وقت بچاؤ اور وقت کو صحیح مصرف میں لاؤ۔ آپ کو شاید حیرت ہو یہ کرنے نہ لگ جانا، لیکن یہ کہ عجیب مطلب یہ شبلی نعمانی تھے، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شبلی کے لیے جو چیزیں زندگی میں ہمیشہ ان کے دیں، ایک تو یہ کہ اپنا واش روم کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتے تھے، جہاں رہتے تھے اپنا واش روم بالکل الگ رکھتے تھے، اور جو اخباریں آتی تھیں تو وہ اپنا کام کرتے رہتے تھے، اور جب واش روم جاتے تھے تو اخبار ساتھ لے جاتے تھے، وہاں پڑھتے رہتے تھے، کہتے تھے بڑا دکھ ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے اندر بیٹھنے سے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، یہ سب چیزیں، ان کے بھتیجے عبد القوی لکھتے ہیں کہ بالکل صاف شفاف رہتا تھا واش روم، اور قصہ چہار درویش جو اردو کا مشہور ناول ہے وہ وہاں اندر پڑا رہتا تھا، اور ایک دن مجھ سے فرمایا کہ دیکھو وقت تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اندر جا کے جو گزارتے ہیں تو اب تک 3 مرتبہ اس ناول کو مکمل 4 جلدیں پڑھ لیں۔ اتنا وقت کا خیال رہتا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ جاتے تھے واش روم میں اور باہر کسی کو کہتے تھے یہاں کتاب اونچے اونچے پڑھتے رہنا، مجھے اندر سمجھ آتی رہے گی، میں سنتا رہوں گا، وقت ضائع نہ۔ کسی طرح یہ فرصت کا وقت۔ عبد الرحیم خان خانہ یہ پہلے آدمی ہیں غالباً جن کی سیرت عربوں نے لکھی، اکبر کے 9 رتنوں میں سے تھے عبد الرحیم خان خانہ۔ کیا کہنے صاحب اس آدمی کے علم کے، اور ہندوستان پہ حکومت ان لوگوں نے کی ہے، اور کیا کہنے اس آدمی کی فضل اور شرافت کے۔ ابن حجر مکی، اسکلانی نہیں رحمت اللہ علیہ، وہ تو پہلے کے تھے، ابن حجر مکی نے عبد الرحیم خان خانہ کی سوانح لکھی ہے، اور ابن حجر نے لکھا ہے کہ میں حج کے لیے جب گیا تو جس طرح بیت اللہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں مکہ مکرمہ میں گلیوں میں گونجتی تھیں، ٹھیک اسی طرح عبد الرحیم خان خانہ کا نام لیتے تھے لوگ کہ ہندوستان سے ایک آدمی آیا ہے، اور کہتے ہیں جب میں گزرتا تھا ہر طرف دیکھتا تھا سڑکوں پہ کھڑے ہوئے، گلیوں میں کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ لیٹتا تھا تو گھر کے پاس سے جو لوگ گزرتے تھے وہ بھی ہر کوئی عبد الرحیم عبد الرحیم عبد الرحیم کر رہا ہے۔ اور عبد الرحیم خان خانہ آئے تھے حج کے لیے، اور اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا اربوں پہ پیسہ خرچ کیا کہ جیسے تلبیہ پڑھا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک حج میں، اس طرح عبد الرحیم کے نام کی آوازیں لگتی تھی۔ اتنے سخی آدمی، گرمی لگتی تھی بہت، تو ٹب لیٹ جاتے تھے اس میں نہانے کے لیے، اور اپنے نوکروں سے کہتے تھے کہ تم کھڑے رہو اور ایک کتاب کھول کے میرے سامنے کر دو، بس وہ لیٹے رہتے تھے ٹھنڈے پانی میں، اور ایک صفحے 2 پڑھ لیے نا، پھر کہتے اسے پلٹو، اشارہ ہوتا تھا پھر صفحہ پلٹ دیتے تھے، اور یہی تھی کہ وقت ضائع نہ ہو جائے گی۔ یہ تو مبالغہ کی چیزیں ہیں، آپ اسے سمجھ لیجئے، مگر ان لوگوں کے ہاں اتنا اہتمام تھا کہ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے کہ کوئی وقت ایسا چلا جائے جو اللہ کی یاد کے بغیر ہو کچھ چیزوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا تھا، اور میں نے کبھی انہیں نہیں دیکھا جب وہ 3 عبادتوں میں سے کسی عبادت میں نہ ہوں، یا وہ روزے میں ہوتے تھے، یا وہ تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اور یا حدیث کا پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا، تینوں میں سے ایک کام میں مصروف ہوتے تھے۔ اللہ کے اتنے انعامات ہیں انسان پہ، یہ وقت ان چیزوں میں سے ہے، قدر کرے انسان پھر احساس ہوتا ہے۔ منذری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے الترغیب والترہیب لکھی ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور بیٹے کے جنازے میں وہ اپنی مدرسے سے باہر نہیں جاتے تھے کہیں، یہ ان کی خاص بات تھی زندگی میں۔ ایک مدت ایسی گزری کہ ان کا مدرسہ ہی ان کی اصل جگہ تھی، بس اس سے باہر نہیں جاتے تھے۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو دروازے تک آئے جنازے کے ساتھ، رو پڑے، اور ان کے دوستوں سے کہا کہ اس کی تدفین کر دینا، اور واپس آ کے پھر پڑھنے بیٹھ گئے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے کسی دن پڑھنا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا جس دن والدہ کا انتقال ہوا تھا اس دن نہیں چھوڑا، تو اب کیا چھوڑنا ہے؟ کا تعلیم نہیں، پڑھنا ہے۔ اللہ کے کتنے انعامات ہیں
جو اللہ نے کیے ہیں. آدمی کو 15 منٹ فرصت مل گئی، 10 منٹ فرصت مل گئی، بجائے اس کے کہ بیٹھ کے اللہ کو تھوڑا سا یاد کر لے، ایک تسبیح پڑھ لے، ایک ورقی صفحہ پڑھ لے، ایک رکوعی تلاوت کر لے، بس بیٹھیں. اللہ نے کہا ہے میری نام کو یاد کرو. اور اس کی ایک فرد گنوائی کہ یہ جو لوگ تمہیں مارنا چاہتے تھے ہم نے ان کے ہاتھ روک دیا ان تم سے. ایسے واقعات زندگی میں ہمیں بھی پیش آتے ہیں. ہم لوگ کئی مرتبہ گزر رہے ہوتے ہیں اور ٹرین حادثہ ہونے لگتا ہے، گاڑی کوئی مارنے لگتا ہے، آدمی بچ جاتا ہے. کبھی خیال ہوا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس چیز سے بچا لیا، اللہ نے اپنا انعام گنا ہے. پھر فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کریں. جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ ضروری چیز ہے. اللہ کی بات ماننا یہ ضروری چیز ہے، کیونکہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد. اسباب کو ترک کر دینا اللہ پہ بھروسہ نہیں. ترک اسباب جو ہے، تعطل اسباب، یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ نہیں ہے کہ آدمی اسباب اختیار نہ کرے، نہ یہ توکل ہے کہ بالکل اسباب کو چھوڑ دے. اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اس کا نتیجہ یہ اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ اب آپ کے حوالے. محنت کر لی جتنی کرنی تھی، امتحان دے دیا، چوکنا رہا، سارے کام ہو گئے، اب رزلٹ اللہ کے حوالے ہے، اللہ جو چاہے کرے. تجارت کے لیے جتنا کام کرنا تھا کر لیا، پیسہ انویسٹ کر دیا، چیزیں دیکھ بھال کے خرید لی، اب اس پہ نفع جو آنا ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جو چاہے کرے. اپنی طرف سے تعلیم علم جتنا سیکھنا تھا، محنت کرنی تھی، مکمل کر لیا، پڑھ لیا، پڑھا لیا، اس پہ اجر دینا، اب اللہ پہ بھروسہ کرے کہ اللہ کا کام ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے. اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو اور خدا کے انعام کو یاد کرو کہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں، کیسی کیسی راحتیں خدا نے تمہاری زندگی کے لیے رکھی ہیں. اور پھر اس کے بعد وعدے کی چونکہ بات چل رہی تھی نا پیچھے، اس وعدے کے توڑنے کی 2 مثالیں اللہ نے دی. کچھ دیر ٹھہریے پھر کچھ پڑھتے ہیں. ابھی ہم پڑھ رہے تھے ان میں اللہ تعالی نے وعدے کی پابندی اور ان چیزوں کا ذکر فرمایا، اور وہ وعدہ جو تھا تمام کے تمام اعمال پہ مشتمل تھا، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، کہ معاشرت سے ہوں، کہ اخلاقیات سے ہوں. ساری چیزوں کے متعلق اللہ تعالی نے وعدہ اور عدل اس کو قائم کرنے کا حکم دیا.